ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ سورہ البقرہ تفسیر القرآن آیت نمبر 202 سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ہر ایک کے لیے اپنی اپنی کمائی کے مطابق حصہ ہے اور اللہ تعالی بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ آج سے واضح ہوتا ہے کہ جس شخص نے دنیا کے لیے کمائی کی، دنیا کے لیے کوششیں کی، وہ دنیا ہی کے مطابق اپنا اجر پالے گا، دنیا کے اندر ہی۔ مطلب جس نے چاہا کہ مجھے میری اچھائیوں کا بدلہ دنیا پر ہی مل جائے، اس کو دنیا پر ہی اس کا بدلہ دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح پچھلی آیات کے مطابق اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ آخرت میں دیا جائے، تو اس کا حصہ آخرت کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ ہاں، دنیا بھی اس کی بہتر گزرے گی، ایسا نہیں کہ دنیا اس کی بدترین گزرے گی، دنیا بھی اس کی بہتر گزرے گی۔ لیکن مومن کا طرز عمل یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ بڑی جلدی حساب چکتا کر دے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آ گیا تو قیامت کے آنے میں ابھی کیا دیر باقی ہے۔ مطلب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آ جانے کے بعد اب قیامت کے آنے میں کوئی دیری باقی نہیں، اور اللہ بڑی جلدی حساب تمام کر دے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا۔ وہ ہر ایک کا نکال باہر کرے گا کہ اس نے کیا کیا کمائیاں کی، کس نے دنیا کے لیے کوششیں کی اور کس نے آخرت کے لیے کوششیں کی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے دونوں دنوں میں واپس ہو گیا تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، اور جو ایک دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ ایام معدودات سے مراد یہاں پر ذی الحجہ کے 11، 12 اور 13 تاریخ مراد ہے۔ ان دنوں میں بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ رمی جمار کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے گی، اور تمام حالات میں بازاروں میں بھی چلتے پھرتے اور ہر نماز کے بعد بھی تکبیرات کہی جائے گی۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ عیدین کی تکبیرات بھی یہی ہیں، مطلب عید الفطر پر بھی اور عید الاضحیٰ پر بھی یہی تکبیرات پڑھی جاتی ہے۔ عید الفطر پر جب جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو شروع کر لی جاتی ہے، اور عید الفطر والے دن مغرب کی نماز تک۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی آج نظر آیا تو آج کی مغرب سے شروع کر لی جائے گی، اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک پڑھی جائے گی۔ بازار میں ہو تو بھی پڑھے، گھر میں ہو تو بھی پڑھے، نماز کے بعد بھی پڑھے، عورتیں بھی اپنے گھر میں اہتمام کریں ان کو پڑھنے کا۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، یہ کھانے پینے کے اور تکبیرات پڑھنے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔
روزہ رکھنا ان میں من ہے. ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے نہیں گئے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن کہلاتا ہے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ یا حج کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو ختم کی جائے. اسی طرح یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں اور ہر نماز کے بعد کم از کم اگر 3 مرتبہ بھی پڑھ لی جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی توفیق دے مطلب آواز بلند تکبیرات کہنی چاہیے. رمی جمار کا عمل 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10 11 اور 12 کو ہونا ہے. 10 ذی الحجہ کا دن تو حاجیوں کے لیے بڑا مصروف دن ہوتا ہے. اس کے بعد 3 دن مینا میں ٹھہرنا مصنون ہے. تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ کرتا ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَى الْحِسَابِ. اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی پہ بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے حالانکہ وہ کج بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے. اخنس بن شریک ایک منافق تھا جو فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی تھی. وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بار بار وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا وہ دلی دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں پر آپ فریفتہ مت ہو کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. پھر وہ مکہ واپس چلا گیا اور اسلام سے بھی لوٹ گیا اور راستے میں وہ مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلاتا چلا گیا اور جتنے جانور دیکھے انہیں مارتا ہوا جائے. یعنی یہ اس کا نفس، اس کی انا اور اس کا تکبر اس کو اس نہج پر لے آیا کہ اس نے راستے میں کھیتوں کو بھی نہ دیکھا اور معصوم بے زبان جانوروں کو بھی نہ دیکھا اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم. وَإِذَا تَعَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا کہ لوٹتا ہے تو عملاً اس کی تگودو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے، کھیتی اور نسل تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور سے گناہ پر جما دیتا ہے. یعنی کہ وہ آگے سے کہتا ہے میں کیا اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا غرور اس کو اس بات پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور یہ اس کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا. جنت کہنے لگی پروردگار میرا تو حال یہ ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں، کمزور اور حقیر سمجھے جاتے تھے، اور دوزخ کہنے لگی مجھ میں تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں بڑے متکبر تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دوزخی کون ہے اور بہشتی کون ہے. جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا، بد مزاج اور متکبر آدمی ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. یعنی انسانوں میں سے کچھ اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا جان، اپنی مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. چنانچہ صہیب بن سنان رومی اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کی غرض سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں نے پکڑ لیا
اور انہیں اسلام سے برگشتہ ہونے پر مجبور کیا۔ سیدنا صہیب کہنے لگے کہ میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو، میں میرا مال بھی لے لوں اور بھی جو کچھ میرے پاس سامان ہے وہ تم لے لو، لیکن مجھے مدینہ جانے دو، مجھے اسلام کے راستے سے نہ روکو۔ تم مجھے ایسے نہ کہو کہ تم اسلام قبول نہ کرو، نہیں میں اسلام قبول کروں گا، اس کے عوض مجھے جو بھی دینا پڑے نا میں دوں گا، لیکن مجھے تم راستے سے نہ روکو۔ انہوں نے شرط قبول کر لی اور سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو ایسے ہی مخلص مومنوں کے لیے یہ آیت نازل کی گئی کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب، سیدنا بلال اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا ابو بکر سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ مطلب یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی بھی بازی لگائی، اپنے مال کی بھی بازی لگائی، صرف اسلام قبول کرنے کے لیے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر اور صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کے اوپر بڑا مہربان، بہت شفقت کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ بیچ ڈالا۔ اب دیکھیں سیدنا صہیب کے بارے میں آپ نے سنا، پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنا عہد کہتے تھے کہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اتنا ہی اس کو ظالم بادشاہ مارتا تھا، ان کا آقا مارتا تھا۔ اور پھر آتا ہے تاریخ میں کہ ان کے کمر سے کپڑا اٹھا کر پتھریلی گلیوں پر ان کو گھسیٹا جاتا، یہاں تک کہ ان کے زخموں میں پس پڑ جایا کرتی تھی، کوئلے جلا کر کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا تھا، اور کبھی کبھی تو ایسی ہوتا تھا کہ مار مار کر خود وہ ہلکان ہو جاتے تھے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ احد وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے۔ پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے بارے میں بھی فرمایا راز نہ کرنا ان کو، کہ یہ بھی ایک غلام تھے اور پیچھے سے تو بڑے اچھے تھے، لیکن بعد میں آ کر انہوں نے جب معلوم پڑا ان کو کہ ایک قافلہ جا رہا ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک پیغمبر آ گیا ہے۔ اب یہ وہاں پر کے راستے میں چھاپا پڑ گیا، اور چھاپا جب پڑا تو قافلے سے مال بھی لوٹ لیا گیا اور لوگوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ ان کو بھی قیدی بنا لیا تھا ایک یہودی نے جو مدینہ کا رہنے والا تھا، وہاں پر اس نے بھی اس کے اوپر بڑے ظلم و ستم کیے، بڑے ظلم و ستم سے، اور پھر یہ کرتے کراتے جیسے تیسے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا آپ اللہ کی رضا پانے کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارا جینا مرنا سب کا سب اسلام کے تابع، پورے کے پورے اسلام میں آؤ۔ ایسا نہ کرو کہ اسلام کے کچھ احکامات تو مان لیے جو تمہیں آسان لگے، اور جو تمہیں مشکل لگے وہ تم نے چھوڑ دی۔ ایسے نہیں کرنا کہ تم مسجدوں میں